ایک اور موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں 5 چیزیں کی اہمیت. ویسے تو بہت ساری چیزیں 5-6 چیزیں دیکھیں کتنی آتی ہیں. کچھ کلمات قصار میں بیان کروں گا, ٹھیک ہے. ویسے تو دیکھا جائے کہ پوری کتاب جو نہج البلاغہ ہے وہ امیر المومنین کی نگاہ میں بہت اہم ہے. ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے, لیکن کلمات قصار میں آپ دیکھیے جب مطالعہ کریں گی تو کچھ چیزیں آپ کو ملیں گی کہ ہاں یار یہ بہت اہم ہے آپ کے اپنے اعتبار سے. ویسے تو میں نے عرض کیا کہ پوری کتاب ہی اہم ہے. اب ہم چند چیزیں کلمات قصار سے بیان کریں گے کہ امیر المومنین کی نگاہ میں. ایک میں موضوع بیان کرتا ہوں, قیامت میں حسرت کرنے والا کون, یہ موضوع رکھیں. قیامت میں حسرت کرنے والا کون ہوگا, ایک سوال ہے. آپ دیکھیے کہ امیر المومنین علیہ السلام قیامت میں پچھتانے والا شخص کون ہے. اب آپ دیکھیے کون آئے گا. نمبر 1 ایک ہی ہے. قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت یعنی پچھتاوا اس شخص کو ہوگا کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کر کے مال حاصل کیا. میں ایک ایک جملے پہ رکوں گا. جس نے اللہ کی نافرمانی کر کے پیسہ حاصل کیا, یعنی پیسہ حاصل کیا, اللہ کی نافرمانی کر کے پیسہ حاصل کیا, اور اس شخص کو اس شخص کا وارث وہ ہوا. اس شخص کا وارث وہ ہوا جس نے اسے اللہ کی اطاعت کی اور اس میں صرف کیا. تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گیا, اور پہلا والا شخص جس نے مال حاصل کیا تھا وہ جہنم میں گیا. کیا سمجھے؟ توجہ سے سنیں, دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اب تو سنیں, اب لکھے نہیں, سنیے غور سے سنیے. قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت, بڑی حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے اللہ کی نافرمانی کر کے مال حاصل کیا, اور اس شخص کا وارث وہ ہوا کہ جس نے اسے اللہ کی اطاعت کی اور اس میں صرف کیا, اللہ کی اطاعت اس مال کو صرف کیا. تو اس کی وجہ سے یہ جنت میں گیا, اور پہلا والا شخص مال کی وجہ سے جہنم میں گیا. کیا مطلب اس کا, کون بتائے گا؟ کوئی سمجھ میں آیا جملہ سمجھ میں آیا؟ سب کی سمجھ میں آ گیا؟ ایک منٹ میں نے 2 دفعہ پڑھا یہ. ہاں سر, جس کا مال ہم نے حاصل کر لیا ہے غلط ذرائع سے, تو جس کا ہم نے لیا تھا وہ تو جنت میں چلا جائے گا, اور ہم نے لے لیا تو ہم جہنم میں. نہیں, دوبارہ پڑھ رہا ہوں, غور سے سنیے گا. پھر تیسری بار پڑھ رہا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے. اس جملے کو بہت سمجھنا ہے تاکہ آپ کے لیے وضاحت ہو جائے اس جملے کی وضاحت. کوئی مسئلہ نہیں, تیسری بار پڑھ رہا ہوں, آرام سے غور سے سنیے گا. میں اس کو بلکہ اپنے الفاظ میں پڑھتا ہوں, اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, بین عبارت یہ نہیں پڑھتا. ایک شخص نے مال حاصل کیا اللہ کی نافرمانی کر کے. مال آیا میرے پاس, فرض کر لیں اب میں نے مال حاصل کیا اللہ کی نافرمانی حاصل کیا, ٹھیک ہے. یہ مال کا وارث کون بنا, کون بنے گا اس مال کا وارث؟ اولاد. اولاد نے اس مال کو صرف کیا اللہ کی اطاعت میں. اس مال کو کہاں صرف کیا؟ اللہ کی اطاعت میں صرف کیا, اور اللہ کی اطاعت میں صرف کیا, اور اسی میں ہی مصرف کیا, اللہ کی اطاعت میں صرف کیا. اب تو اس کی وجہ سے وہ وارث جنت میں جائے گا, یہ مورث جس کا مال تھا یہ جہنم میں جائے گا. اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی میں فرض کریں حسرت کروں گا, یعنی ایک آدمی کا مال اس نے بڑی زحمت سے جمع کیا, اللہ کی نافرمانی کر کے جمع کیا. وہ مال کس کو ملا؟ بچوں کو ملا. بچوں نے کہا یار مفت میں ہمیں 1 کروڑ روپے مل گیا, ابا مر گئے, 1 کروڑ ہمارے میراث میں آ گیا, چلو اس میں اللہ کی عبادت ہی کریں, واجب حج ادا کر لیں. اپنا حج ادا کر لیا ہم نے, واجبات ادا کر لیا, ہم نیک بن گئے اس مال سے, ہم نے کربلا کی زیارت کر لی, اور پتہ چلا کہ اس مال حاصل کیا اس نے, وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے. میراث میں ملا بچوں کو, جب بچوں کو ملا بچوں نے اس سے اللہ کی اطاعت کی, تو جن نے اللہ کی اطاعت کی وہ جائیں گے جنت میں, اور جنہوں نے حاصل کیا وہ جائیں گے جہنم میں. تو یہ آدمی سب سے زیادہ حسرت کرے گا. یہ ہے بات. ایک روایت میں تھا
ابھی حال ہی میں ایک روایت کا جملہ گزرا تھا کہ مفہوم یہ تھا کہ تم اپنا مال اپنے مال کو جمع کرتے ہو، اس کو اپنے گھر میں، یعنی خزانہ تم نے جمع کر لیا، وہ ایک طرح سے خزانہ بنا لو، لیکن ہو سکتا ہے وہ خزانہ تمہارے کام نہ آئے. مفہوم یاد نہیں آ رہا، لیکن تھا اسی قسم کا جملہ. اب سمجھ میں آیا حسرت کون کرے گا؟ سب سے زیادہ حسرت کون کرے گا؟ جی سر. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. دوسرا، اب اس روایت میں 3 باتیں بہت اہم ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں 3 اہم کام، یہ 3 اہم ضروری باتیں. جو اپنے اندرونی حالات کو درست رکھتا ہے، یعنی باطن کو صحیح کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہوں. جو اپنے اندرونی حالات کو درست کرتا ہے، خدا اس کے ظاہر کو درست کر لیتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جو شخص اپنے باطن اور اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، تو اپنے اس کو کہتے ہیں درون، اندرونی بھی کہتے ہیں درون یعنی باطن. اگر جو شخص اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے، جو باطن کی اصلاح کرتا ہے، درست کرتا ہے، خدا اس کے ظاہر کو درست کر دیتا ہے. یعنی انسان کا، اب یہاں پہ اس جملے کا معیار کیا بنا؟ اس جملے کا معیار کیا بنا؟ نقطہ کیا بنا؟ کہ ہر انسان کا کیا پہلا فرض ہے کہ اپنے باطن کو صحیح کرے. ہم رکھتے ہیں ظاہر کو صحیح کرنے میں. حضرت علی فرماتے ہیں اگر تم اپنے باطن کو صحیح کر لو گے، باطن کی اصلاح کر لو گے، باطن پہ توجہ دو گے، تو اللہ تمہارے ظاہری معاملات کو صحیح کر دے گا، وہ درست کر لے گا. تمہارا کام کیا ہے؟ یعنی یوں کہیے کہ 3 میں سے ایک کام ہمیں کرنا ہے. ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ ہمیں کام کرنا ہے اپنے باطن کی اصلاح کرنا. علی فرماتے ہیں اللہ تمہارے ظاہر کو صحیح کر لے گا. تم ظاہر کو مت جاؤ، تم ظاہر کی طرف مت جاؤ، تم اپنے باطن کی طرف جاؤ. نمبر 1. نمبر 2، جو دین کے معاملے میں سرگرم عمل ہوتا ہے، جو دین کے معاملے میں سرگرم عمل ہوتا ہے، یعنی دین پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے کاموں کو پورا کر لیتا ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے. سارے جملے اہم ہیں، یہ بھی اہم ہے. جو شخص اپنے دین کے معاملات پہ توجہ دیتا ہے، یوں سمجھیے کہ جو شخص دین کے لیے عمل کرتا ہے، دین کے لیے اہمیت دیتا ہے، دین کو اہمیت دیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے کاموں کو صحیح کر لیتا ہے. ہم الٹا کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آخرت کے کاموں کی طرف، ہم دنیا کے کاموں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، آخرت کے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں عمل کرتا ہے، جو شخص دین کے لیے دنیا میں عمل کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے. 2. تیسرا کیا ہے؟ جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملے کو درست رکھتا ہے، خدا اس کے اور بندے کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر لیتا ہے. یعنی میرے اور اللہ کے درمیان کے معاملات صحیح ہونے چاہیے. تیسرا کام کیا ہے؟ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملات کو صحیح کرتا ہے، یعنی میرے اور اللہ کے درمیان معاملہ ٹھیک ہے، یعنی عبادت صحیح جا رہی ہے، اللہ سے اطاعت الہی صحیح جا رہی ہے، یعنی میرے اور پروردگار کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. اگر میں اس کو ٹھیک رکھ رہا ہوں تو اللہ کیا کرے گا اس کے عوض میں؟ اللہ میرے اور بندوں کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا. یعنی آپ دیکھیں تینوں چیزوں میں کتنا اہم ہے، تینوں نکات کتنے اہم ترین ہیں. ہمارے بالکل اپوزٹ ہے، جو ہم کرتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہے. پہلا کیا تھا؟ جو اپنے باطن کو اصلاح کرے، جو اپنے باطن کو، یعنی بہت مختصر، جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے اللہ اس کے ظاہر کی اصلاح کر دے گا. بہت آسان. تو ساری توجہ کس پہ دینی چاہیے؟ باطن میں، اپنے قلب کے اوپر، اپنی اصلاح پر، قلب کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ہم ظاہر پر جاتے ہیں، علی فرماتے ہیں باطن پہ جاؤ. یہ ظاہر والا کام اللہ کرے گا. یعنی اگر ہم دیکھیں اگر تینوں میں اگر اللہ ہے تو آپ یوں کہیں گے 3 کام بندہ کرے گا، 3 کام اللہ کرے گا. اس کو یوں کر لیں، 3 کام بندے نے کرنے ہیں، 3 کام اللہ نے. دوسرا کام کیا تھا؟ جو دین کے لیے سرگرم ہوگا، جو دین کے لیے عمل کرے گا دنیا میں، تو اللہ اس کی دنیا کے کاموں کو کر لے گا. ہمارا کام ہم سوچیں بھائی دین کا جو ہماری ذمہ داری وہ ہم کریں، دین کا کام. دنیاوی کامیاب ہے، دنیاوی کام ہے، اور اللہ پورے کرے گا کسی طرح. اللہ اس کو، ہم توجہ اللہ کے دین پر کریں تو پروردگار کیا کرے گا؟ خدا بند بتا اس کے دنیا کے کام خدا ٹھیک ہے. تیسرا کیا تھا؟ کہ میرے اور خدا کے درمیان میں اپنے معاملات کو ٹھیک کر لوں، اطاعت الہی مکمل ہو، یاد الہی ہو، خوف خدا ہو. یعنی میرا اور خدا سے جو معاملات ہیں، بندے کے جو خدا کے معاملات ہیں، اس کو معاملات کہہ لیں. خدا کہتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں تمہارے اور اللہ کے درمیان معاملات درست ہو. اگر تم اس کو درست کر لو تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے اور بندے کے درمیان جو معاملات ہیں اللہ اسے ٹھیک کر دے گا.
تو 3 کام ہم کو کرنے ہیں, 3 کام اللہ کرے گا. ٹھیک ہے, بات واضح ہوئی. اب آتے ہیں بندوں کی منفعت. اب حضرت علی علیہ السلام فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کو نعمتوں کا معیار کیا, یعنی اللہ لوگوں کو جو نعمتیں دیتا ہے اس کا کیا معیار ہے. یہ ہیڈنگ ہے. بندوں کی منفعت رسائی کے لیے اللہ کچھ بندگان خدا کو نعمتوں سے مخصوص کر لیتا ہے. کیا سمجھے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ دوبارہ پڑھ لو, توجہ سے سنیے گا, یہ تمام کلمات قصار توجہ سے سنیں. اللہ کیا کرتا ہے؟ بندوں کی منفعت رسائی کے لیے اللہ کچھ بندگان خدا کو نعمتوں کے لیے مخصوص کر لیتا ہے. یعنی اللہ کچھ لوگوں کو مخصوص کرتا ہے. ہاں, اللہ کچھ لوگوں کو مخصوص کرتا ہے. کس لیے مخصوص کرتا ہے آئیے گا, لہذا اچھا اب مخصوص کرتا ہے نعمتوں کے لیے, یعنی اللہ نے کچھ اپنے بندے مخصوص کیے, ان کو نعمتیں دے رہا ہے, ان پہ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے لہذا جب تک وہ دیتے دلاتے رہتے ہیں اللہ ان نعمتوں کو ان کے ہاتھوں سے برقرار رکھتا ہے. توجہ ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی امیر دوبارہ پڑھ رہا ہوں. حضرت علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کو مخصوص کرتا ہے, ان کو نعمتیں دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ یہ نعمتیں, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جن کو میں نے نعمتیں دی ہیں یہ دوسروں کو دے رہے ہیں نہیں دے رہے, یہ صرف اپنے پاس رکھ رہے ہیں. ہم میں نے ان کو دیا, اس کا ان کا کیا کام ہے؟ آگے دے. اللہ کیا, لہٰذا جب تک وہ دیتے دلاتے رہتے ہیں اللہ ان نعمتوں کو ان کے ہاتھوں میں برقرار رکھتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اور جب ان نعمتوں کو وہ روک لیتا ہے تو اللہ ان سے چھین کر دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے. آپ سمجھ میں آئے کہ اللہ کی نعمتیں آپ کو کیوں ملتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ دوسروں کو دیں. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا یہ نہیں ہے, اس لیے نہیں کہ آپ نے ہاتھ روک دیا ہے, اس لیے نعمت اللہ کی رک گئی ہے, اس لیے فضل الہی رک گیا ہے, اس لیے نعمتوں کی بارشیں نہیں ہو رہی کہ اللہ نے آپ کو جو دیا تھا آپ نے روک دیا, آگے نہیں بڑھایا. آگے بڑھاتے جائیں گے تو مسئلہ حل ہوتا جائے گا, اللہ آپ کو دیتا رہے گا. یہ ساری چیزیں تو آپ سمجھ میں آئے اللہ کی نعمتیں دینے کا معیار کیا ہے کہ اللہ آپ کو دے رہا ہے آپ دوسروں کو دیں. یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. اللہ آپ کو دیتا رہے, جہاں آپ نے ہاتھ روکا اللہ ادھر سے روک لے گا. اور پھر اللہ نے آپ کو انتخاب کیا تھا, آپ اس پہ پورے نہیں اترے, کچھ ٹائم آپ نے دیا کچھ ٹائم روک لیا, تو اللہ پھر کیا کرے گا, یہ نعمتیں اللہ ان سے لے کر دوسروں کو دے دے گا. تو یہ دیکھیں اللہ کی نعمتیں دینے کا معیار کیا بنا کہ آپ آگے دیتے رہیں. آپ نے روکا اللہ بھی روک لے گا. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہو گیا. اچھا, حضرت علیہ السلام کی نگاہ میں وہ کون سی چیزیں حضرت علیہ السلام کی نگاہ میں جس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ جی تھوڑا سا آپ سے پوچھ لوں میں. نہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں حضرت علیہ السلام کی نگاہ میں کہ جس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ جی اور تھوڑا سا بولتے جائیں تاکہ آپ کی توجہ بھی رہے اس اگلے کال پر کہ دیکھیں امیر المومنین السلام کی نگاہ میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں. ہم نے ابھی تو جو یہ آخری کال ہے آج کا, بس ہم مختصر گفتگو کی پہلے تاکہ بات ہضم ہو سکے. یہ آج کی گفتگو آخری کال ہے آج کی گفتگو کا. ٹھیک ہے, ہاں. اور ایک چیز آپ کیسی ہوگی, دوسری کیا چیز ہے؟ مال, اولاد, زندگی نہیں. آئیے, حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں 2 چیزوں پہ بھروسہ نہیں کرنا. یہ ہیڈنگ ہو گئی. اچھا, کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ 2 چیزوں پہ بھروسہ کرے. حضرت علی فرماتے ہیں بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ 2 چیزوں پہ بھروسہ کرے. نمبر 1 صحت پہ کبھی انسان بھروسہ نہیں کرے. کیا میں یعنی کیا چاہتے ہیں
اب میں اس کے پہلا پڑھ لوں پھر کہتا ہوں. کیونکہ ابھی تک تم کسی کو تندرست دیکھ رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیمار پڑ گیا. یعنی شاید یہ کہ ہم نے کہا ابھی تو انسان تندرست ہے، ابھی تو عبادت بعد میں کریں گے، ابھی تو صحت مند ہے، کیا آرام سے کریں گے عبادت، اتنی جلدی کیا ہے، کون سی نماز ہے ہماری قضا ہو رہی، بعد میں پڑھ لیں گے قضا ہو رہی. بعد میں اللہ نے صحت تو دی ہے نا، صحت تو ہے. ابھی کون سا حج واجب ہے یا واجب ہو گیا ہے، نہیں جا رہے. ارے ابھی تو صحت ہے، آرام سے، ابھی تو اللہ نے دیے، ابھی اٹھے کٹے جو ہے وہ ابھی تو 25-26 سال کے ہوئے، 30 سال کے ہیں، ابھی حج واجب ہو گیا، آرام سے جائیں گے 40 سال 50 سال میں. جب تک یہ صحت پہ بھروسہ ہے جو انسان کرتا ہے. امیر فرمان اس پہ بھروسہ نہیں کرو، یعنی صحت پہ بھروسہ مت کرو، جو ہے وہ فوراً انجام دے دو. اگر حج ابھی واجب ہوا ہے، حج کی مثال اس لیے دوں کہ اس کا صحت سے بہت زیادہ تعلق ہے، اگرچہ تمام عبادات کا تعلق ہے، نماز کا تعلق بھی ہے، روزے کا تعلق بھی صحت سے ہے، اس کا تعلق انسان کی صحت باڈی. آپ لوگ جنہوں نے خدا سب کو زیادہ ریسیو کرے کہ جو لوگ حج پر اگر خواتین گئی ہیں وہ جانتی ہیں کہ حج پہ کتنی فزیکلی طور پر کتنی پریکٹس کتنی ہوتی ہے وہاں پر، تو صحت کا اس پہ کتنا اہم کردار ہے. اسی طرح عمرے پہ جانا ہے وہ بھی وہی ہے، اسی طرح زیارت پر جانا ہے اس میں بھی یہی ہے. یعنی جو چیزیں انسان کی صحت سے وابستہ عبادات کے اندر، نماز ہے، روزہ ہے، یہ صحت ہے، زیارت ہے، حج ہے، یہ تمام چیزیں انسان کی صحت سے تعلق رکھتی ہیں. تو امیر حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم صحت پہ بھروسہ مت کرو. کیونکہ جو تم نے دیکھا ہے تندرست ہے، ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیمار ہو گیا. جب یہ بیمار ہو گیا قصہ ختم. آپ دیکھیں حج پہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو 65 سال میں، 70 سال میں، 75 سال میں جاتے ہیں، اور وہ کس طرح حج کرتے ہیں وہی جانتے ہیں، یا لوگ ان کو حج کراتے ہیں. ماں باپ نے جوانی میں حج نہیں کیا، جب پیسہ بھی تھا، صحت بھی تھی، تو وہ یہی کہتے ہیں اس وقت کہ کاش ہم نے آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے حج کر لیا ہوتا، صحت تھی اس وقت. لیکن اب بہرحال تو یہ صحت پہ انسان کبھی بھروسہ نہیں کرے فرماتے ہیں. جو انسان کی جو عبادات انسان کی صحت سے تعلق رکھتی ہے، انسان فوراً اس کو عبادت کو انجام دے. یہ مت سوچے، بھروسہ نہیں کرے ارے تو ابھی تو میں اٹا کٹا ہوں، ابھی کون سی ایسی آفت آ رہی ہے میرے اوپر، میں تو آرام سے رہوں گا، ٹینشن کس بات کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحت مند تھا، خدا نہ خاصہ کوئی بیماری لگ گئی، خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خاصہ کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی، خدا نہ خاصہ کچھ ہو گیا. اللہ تمام مومنین کی حفاظت فرمائے. لیکن انسان زندگی کچھ ہو گیا، صحت گئی، ختم. پھر عبادت کرنا وہ مزہ ہے نہ، عبادت میں وہ لذت ہے نہ، انسان خدا کی طرف اتنا ڈائیورٹ ہوتا ہے نہ، وہ توجہ خدا کی طرف رہتی ہے. بس انسان پھر اپنے آپ میں رہتا ہے کہ بس دوائی کھاؤ اور زندہ رہو. پہلی چیز کیا آئی؟ صحت پہ. دوسری چیز کیا ہے؟ مال ہوتا. اور ابھی تم اسے دولت مند دیکھ رہے تھے، وہ فقیر اور نادار ہو گیا. یعنی یہاں پر بھی وہی مثال ہے. ہمارے پاس ابھی پیسہ ہے، ہم نے کہا ابھی پیسہ ابھی کون سا ہم کر رہے ہیں، آرام سے بعد میں جائیں گے حج پر، بعد میں عبادت. جو میں اس لیے حج کی مثال دے رہا ہوں کہ پیسے کا تعلق اس سے ہے، مال و دولت سے. خمس مال و دولت، انسان کی عبادت کا تعلق مال سے بھی ہے، وہاں بھی یہی ہے. خمس واجب ہوا مال میں، ہم نے کہا ارے ابھی کون سا واجب، اب کون سا واجب تو کہ بعد میں دے دیں گے. ہیں ایسے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں. ابھی حال ہی میں کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، کاروباری لوگ تھے، کہنے لگا ہمارے ابا یہ کہتے ہیں ارے ابھی چھوڑو یار، کیا خمس دینا، بعد میں دے دیں گے. جبکہ میں ایک مسئلہ بیان کر دوں ساتھ ساتھ. خمس اگر کسی کے مال میں واجب ہو گیا، وہ واجب فوری ہے. یعنی کیا مطلب واجب فوری ہے؟ فوراً ادا کرنا چاہیے. فوراً سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر آپ کی ڈیٹ فرض کریں پہلی شوال ہے، عید آ رہی ہے اس کی میں کہتا ہوں، آپ کی ڈیٹ پہلی شوال ہے اور آپ نے خمس کا حساب کیا، آپ کے مال میں 1 لاکھ روپے خمس ہو گیا فرض کریں. اب یہ 1 لاکھ روپے آپ کو ابھی پہنچانا ہے، فوری ہے. نماز کی طرح نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم، اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ 12:45 بجے. ٹائم کتنے بجے ہوتا ہے؟ پتہ 12:30 بجے ٹائم ہو گیا. 12:30 بجے آپ کا ٹائم ہو گیا. اب آپ کے اس ٹائم میں آپ 1:45 بجے پڑھیں، 1:45 بجے پڑھیں، 3 بجے پڑھیں، 4 بجے پڑھیں، 5 قضا ہونے سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو آپ کے ٹائم پیریڈ ہے، اس پہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے. ادھر واجب، ادھر آپ نے فوراً پیسے اگر کیش ہے نکالا، جا کے پوچھتے دیا اس کے وکیل، آغا صاحب یہ کیش، یہ بس ختم. یہ واجب ہے فوری، اس پہ ٹائم پیریڈ نہیں ہے. جیسے آپ نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا، خمس واجب ہو گیا، آپ کو جا کے فوراً پے کرنا، فوراً نکالنا ہے. تو بات واضح ہوئی کہ مال، اب میں مال کی مثال 2 جگہ پر آئے گی آپ کی، ایک حج پر آئے گی، ایک خمس پر آئے گی. زکوٰۃ پر آئے گی، فطرے پر آئے گی،
صدقہ مجھ سے بات الگ ہے, مجھ سے بات پہ بھی آئے گی. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ امیر فرماتے ہیں دولت پہ بھروسہ نہیں کرو. یہ دولت ہے, یہ میرے پاس رہے گی, باقی رہے گی تو میں آرام سے سارے کام اپنے انجام دے دوں گا. آرام ابھی کون سی خدا خاصہ اتنی آفت آ رہی ہے, کون سی میں مرا جا رہا ہوں, کون سا یہ ہو رہا ہے. میں آپ کے قصہ بھی سنا دیتا ہوں, بات سے بات نکلی, البتہ شاید موضوع سے مربوط ہونا, لیکن ہو سکتا ہے شاید ہو جائے. فرصت کی بات ہے, فرصت پہ تو آ سکتا ہے. یعنی مال و دولت, وہ ایک ایران کے اندر ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی, لاہور سے آیا تھا وہ, تو اس سے سلام ہوئی. تو اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے, وہ آتا تھا اپنی زیارت پہ, سال میں 2-3 چکر لگاتا تھا. اس نے کہا میں نے اپنے دوست سے کہا تم بھی ایران چلو. اس نے کہا اس نے مجھے 6 مہینے کا اپنا شیڈول بتایا. 6 مہینے میں میرے پاس فرصت نہیں ہے ابھی کہ میں یہ 10 دن نکال کے ایران کی زیارت کے لیے جاؤں, ٹائم نہیں میرے پاس. مجھے قصہ سنا رہا کہ آغا صاحب جب اس نے مجھے کہا مولانا صاحب اس نے مجھے یہ کہا, میں کہا ٹھیک ہے. کب میں اپنی دکان پر تھا, 15 دن بعد میری بیوی کا فون آیا کہ آپ کی فلاں دوست کا انتقال ہو گیا ہے. 15 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. مجھے کہنے کا دیکھو, مجھے بتا رہا تھا کہ دیکھیں مولانا صاحب, میں نے کہا زیارت پہ چلو, کا ٹائم نہیں ہے, فرصت ابھی فرصت ہی نہیں ہے, اتنا کام پڑا ہوا, یہ سب یہ کریں گے, اس کے لیے ٹائم تھوڑی نکالنا ہے. ٹائم جب نکلے گا جب جائیں گے زیارت, جب جائیں گے حج پر مثلا. تو کہا کہ انسان یعنی مال پہ اس نے بھروسہ کیا, اس نہیں معلوم اس شخص نے کس پہ بھروسہ کیا, صحت پہ کیا, مال پہ کیا کہ ابھی تو میرے پاس مال بہت ہے آرام سے کر لیں گے. صحت پہ کیا بھروسہ, ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے, بعد میں چلے آئیں گے زیارت پہ. ایسا کیا ابھی کون سا ہم اتنے بوڑھے ہو رہے ہیں, چلے آئیں گے آرام سے. زندگی پہ بھروسہ, زندگی پہ بھروسہ کیا, جو بھی اس کے دماغ میں وہ نہیں معلوم. لیکن اس نے مجھے خود قصہ سنایا, کہا کیا کہ 15 دن کے اندر اس کی ڈیتھ کی خبر آ گئی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان یعنی حضرت علیہ السلام نے 2 چیزیں بیان فرمائی. 2 چیزوں پہ بھروسہ مت کرو. ایک صحت پہ کبھی بھروسہ مت کرو, جو یعنی کیا مطلب ہے بھروسہ نہیں کرو, جو واجبات ہیں صحت سے تعلق ہوتے ہیں انجام دے دو, فوراً انجام دے دو. آپ دیکھیں عموماً خواتین کے لیے مطلب زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر حج پہ جا رہی ہیں یا جو بھی فزیکلی نماز ہے بیٹھ کے پڑھتی ہیں, کیونکہ صحت انسان کی. جینٹس میں بھی ایسا ہے, آپ دیکھیں مسجدوں میں کرسیاں بڑھتی جا رہی ہیں بغل کی, صحیح ہے کہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں لوگ. خیر یہ تو زندگی ہے, بوڑھے بھی ہوں گے جوان بھی ہوں گے, تو زندگی یہ تو چلتی رہے گی. یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی وہ صحت پہ بھروسہ نہیں کرے. اللہ نے صحت اچھی دی ہے, ابھی فوراً حج آ کے کر لے, مال واجب ہے مال نکال دے, فوراً انجام دے دے, عبادت ہے فوراً انجام دے دے. صحت پہ بھروسہ نہیں کرے کہ ہاں میرے پاس ابھی تو صحت ہے, آرام سے, ہم تو بہت ٹائم لگے گا, آرام سے, ابھی جلدی کس بات کی ہے. نہیں, مال بھی ایسے ہی ہے, مال پہ بھروسہ نہیں کرے. ابھی مال ہے فوراً اللہ کے راہ میں خرچ کرے, جو واجبات ہے اس کو ادا کر دے. اس پہ بھروسہ نہیں کرے کہ مال ہے میرے پاس, کہ ابھی اس پہ بھروسہ. تو کیوں دیکھتے دیکھتے انسان فرماتا ہے تم نہیں دیکھتے, دیکھتے دیکھتے انسان فقیر اور نادار ہو جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں جو تھیں حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں, ویسے تو میں نے کہا کہ پوری نہج البلاغہ ہی اہم ہے, تو چند کلمات خسار آپ کے سامنے بیان کیے کہ جس میں امیر مومنین علیہ السلام کی نگاہ میں یعنی جو چیزیں میں نے کہا ساری تھی, لیکن چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. دیکھیں ان چند چیزوں کو بیان جو میں نے کی, ان کو غور سے آپ سنیں, توجہ سے سنیں, دیکھیں کہ ان چند چیزوں میں کیا پیغام ہے حضرت علی علیہ السلام. ٹھیک ہے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.